رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھو بچوں، اس میں اشارہ کی بحث اس دن ہم نے شروع کی تھی، اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اس میں اشارہ جو ہوتا ہے کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ جب آپ اشارہ کرتے ہو کسی محسوس یا کل محسوس چیز جو ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، جب بھی اس میں اشارہ آئے گا یاد رکھنا، اچھا جب بھی اس میں اشارہ آتا ہے چار چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک ہوتا ہے مشیر، اشارہ کرنے والا۔ نمبر دو مشارن الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر تین ہوتا ہے اس میں اشارہ، جس اسم کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس لفظ کے ساتھ آپ اشارہ کر رہے ہو۔ اور نمبر چار وہ ہوتا ہے کہ مخاطب کون ہے، ٹھیک ہے، کس کو آپ بتا رہے ہو۔ آپ ایک آدمی کو بتا رہے ہو، چار کو بتا رہے ہو، مرد کو بتا رہے ہو، عورت کو بتا رہے ہو، کس کو بتا رہے ہو کہ بھئی کس کی طرف جو آپ اشارہ کر رہے ہو۔ مشیر آپ ہو، اشارہ کرنے والے، جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہو وہ مشار الیہ ہو گئی، کتاب ہے، بندہ ہے، جو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہوگا۔ کس لفظ کے ساتھ بول رہے ہو اور کس کو بتا رہے ہو، اس اشارے کی طرف کس کو بتا رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہو جائے گا اس میں سے، جیسے دیکھو مثال کیا تھا، خالد کی کتاب گم ہو گئی اور طاہر کی اس کتاب کی طرف نظر پڑی، تو اور اس نے خالد کو کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، طاہر کیا ہے، ہاذل کتاب ہو، تو طاہر کیا وہ مشیر ہوا نا، طاہر کیا ہوا، کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کتاب کی طرف، تو وہ کیا ہوئی، مشارون الیہ، ٹھیک ہے نا۔ اور لفظ کیا تھا، ہاذا کے ذریعے سے، اس میں اشارہ کیا ہے، ہاذا آیا، اور کیا تھا، خالد مخاطب ہے، کیا ہے، مخاطب نہیں مخاطب، اس کو خطاب کیا جا رہا ہے تو وہ مخاطب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اشارہ ہمارے پاس اب یہ مزے کی بحث آ رہی ہے۔ اچھا، یہ بہت مزے کی بحث ہے جو مجھے جو تھی، میں نے نحمیر بھی پڑھی تھی، تو مجھے آج تک یاد ہے بچوں۔ دیکھو چھٹی کا نقصان کیا ہوتا ہے نحمیر میں جس دن یہ وہ آیا تھا، ٹھیک ہے نا، نحمیر میں جس دن یہ آیا تھا نا، تو ہوا یہ تھا کہ اس دن میں نے مدرسے سے چھٹی کی تھی، یہ سال اول کی بات ہے، اور شاید اس کی وجہ جو تھی وہ یہ بنی تھی کہ میری دادی کا انتقال ہوا تھا۔ میرا آخری پرچہ تھا ششمائی کا میرا آخری پرچہ تھا، اور وہ کیا ہوا تھا کہ جو تھا اس دن میری دادی کا انتقال ہوگا، تو میں پرچہ دے کے گیا تھا، جنازے پہ تو نہیں پہنچ سکا تھا۔ تو پھر امتحان کے بعد جو تھا وہ 1-2 دنوں بعد 3 دن بعد جو تھے اسباق شروع تھے دوبارہ، لیکن مجھے آتے ہوئے مجھے 2 چھٹیاں ہو گئی تھی، میری ایک چھٹی ہو گئی تھی میری، تو میری ایک چھٹی ہو گئی تھی۔ تو اس چھٹی کی بنیاد کے اوپر پیچھے ہمارے استاد صاحب تھے، انہوں نے اس میں اشارہ کی نحمیر کی بحث جو تھی نا وہ کروائی تھی، ذاکا، اور یہ جو تھی علم و نحو میں ایسے نہیں لکھی ہوئی تھی، علم و نحو میں اور طریقے سے، میں یقین کریں کتنا عرصہ مجھے اس کے اوپر کیا رہا ہے، یعنی مجھے یہ اس میں اشارہ کی جو بحث میں پڑھتا تھا تو میں مطمئن نہیں ہوتا تھا، میرے دل میں اطمینان نہیں ہوتا کہ یار میں نے وہ سبق چھٹی کی تھی اس وجہ سے۔ اور ابھی تک جب بھی اس میں اشارہ کی بحث آتی ہے نا تو مجھے کیا ہوتا ہے، دیکھو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ یار میں نے چھٹی کی تھی اس میں سے، تو مجھے چھٹی ہوئی تھی۔ تو اتنا نقصان ہوتا ہے چھٹی کا، ایسا نہیں ہوتا کہ چھٹی جو ہے نا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ چھٹی، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے 1 دن کی چھٹی کرنا 80 دن کا نقصان ہوتا ہے، 1 دن کی چھٹی سے 80 دن کا نقصان ہوتا ہے، یعنی 80 دن کی برکتیں کیا ہو جاتی ہیں، وہ آپ سے چلی گئیں۔ پھر 2 دن چھٹی کرو گے تو کتنے ہو گئے، 160، 3 دن چھٹی کرو گے تو 240، فرماتے 3 دن چھٹی کر لو سال کے اندر، تو پڑھائی کے دن ہی تقریباً 220 230 ہوتے ہیں سال بھر میں، تو وہ کیا ہوگا، پورا سال ہی آپ کا، تو برکتیں کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بلا وجہ چھٹی نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی، ٹھیک ہے نا، بلا وجہ چھٹی نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ۔ میں نے بھی چھٹی جو کی تھی وہ ایک قسم کی بلا وجہ ہی تھی۔ وہ کیوں تھی، کیونکہ انتقال تو 3 چھٹیاں تو ویسے ہی دی ہوئی تھی انہوں نے، تو میں نے کہا یار میں جاؤں گا تو اب میں کیا کر لیتا ہوں، 1-2 چھٹیاں اور بھی کر کے آ جاتا ہوں، تو میں چھٹی لے کر گیا تھا اساتذہ سے، 2 چھٹیاں میرے خیال میں نے اور کر لی تھی، ایک چھٹی اور کی تھی، لیکن پیچھے استاد جی نے کیا کر دیا تھا، یہ نحمیر کی یہ عبارت تھا، نحمیر کی جو وہ تھی وہاں پہ پڑھا دیا تھا، تو اس کا آپ کو نقصان بتا رہا ہوں، سمجھ رہے ہو۔ تو اس میں اشارہ تو بلا وجہ چھٹی نہیں کرنی چاہیے، جہاں کوئی مجبوری ہے تو وہ تو اور مسئلہ ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ کی 3 قسم پر ہے، ایک ہو گیا قریب، قریب کے لیے کیا آتا ہے، زا آتا ہے، متوسطن، ٹھیک ہے نا، زا کا،
الفاظ کیا ہو گئے ہیں؟ بڑھ گئے ہیں. ذاکا دیکھو کاف بڑھ گیا نا اس میں ذاکا. اور بعید کے لیے زا لکھا. اب اس میں کیا گیا؟ لام بھی آ گیا اس میں سے. ذاکا میں کیا آ گیا؟ لام ڈال اینڈ کر دو. تو گویا الفاظ تو آپ کے لیے آسان کیا ہے کہ جتنے کم الفاظ ہوں گے تو قریب اور درمیانے سے اینڈ کے اوپر. یہ آ گیا قلت الالفاظ تدل علی قلت المعانی. سے کیا مطلب ہے؟ الفاظ کی قلت معنی کی قلت پر دلالت کرتی ہے. کثرت الالفاظ الفاظ کی کثرت تدل علی کثرت المعانی معنی کی کثرت پہ دلالت کرتی ہے. یعنی بعید ہو گیا نا، اب قریب سے بعید پہ چلے گئے. ذاکا ذاکا اور ذالکا. ٹھیک ہے نا. لہٰذا زا میں الفاظ کم ہے تو قوت بھی کم ہے. جیسے اشارہ قریب سے جیسے آگے جتنے الفاظ بڑھتے ہیں قوت بھی بڑھتی جائے گی. لہٰذا زا کا اس میں اشارہ متوسط کے لیے اور ذالک کا بعید کے لیے ہوگا. اچھا اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوا تھا کہ قرآن مجید میں ذالک الکتاب ہو تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تو اس میں اشارہ بعید کے لیے، حالانکہ کتاب تو قریب ہے. تو ہم نے اس کا جواب بھی دیا تھا، اس دن پڑھا تھا نا. یہ پڑھی ہوئی ہیں باتیں، میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں جلدی جلدی. تو کیا کیا تھا ہم نے، اس کا کیا جواب دیا تھا بچوں؟ ہم نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دیکھو اشارہ دو قسم پر ہوتا ہے. اس میں سے جو ہے نا آپ کی جو چیز کتاب جو لوح محفوظ موجود ہے، یہ تو جو اس کتاب کے طرف اشارہ ہے جو لوح محفوظ تو وہ تو دور ہے لوح محفوظ ہم سے. ٹھیک ہے، تو یہ حصی آ گیا. اور پھر ہم نے کہا کہ مشارہ علیہ دو قسم ہے. حصی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کیا ہے فزیکلی آپ سے کیا ہے دور ہے، یعنی فزیکلی جو ہے نا. اور رتبی فزیکلی تو دور نہیں ہے، قریب ہی ہے لیکن رتبے کے لحاظ سے. تو یہ کتاب میں اگرچہ بودھ حصی تو نہیں لیکن بودھ رتبی ہے، کیونکہ قرآن معارف و اسرار و حقائق کا ایک سمندر ہے کہ سمندر کے دروازے تک پہنچنے کے لیے 8-10 سال لگتے ہیں. آگے دروازہ قطرہ حاصل کرنے کے کتنا عرصہ لگتا ہے اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں. اس کو آپ یوں سمجھو. سمجھ آ رہی ہے نا. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ قریب اور بعید کے لیے ہم نے جو یہ بات پڑھی تھی. سمجھ نہیں آئی بات کی؟ یہ تو تھا ہم نے اس دن جو 2 دن کیونکہ پہلے پڑھا تھا میں نے کہا ریپیٹ کروں آپ کو. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے جو ہے نا اس میں اشارہ یہ تو بات ادھر سے آ گئی. زا کا اور ذالک کا. آپ کہتے ہیں استاد جی ہم نے تو زا شا کوئی نہیں پڑھا، ہم نے کوئی نہیں پڑھا زا. اچھا جی کیا پڑھا تھا استاد جی؟ ہم نے حاضہ پڑھا تھا. اچھا حاضہ پڑھا تھا ہم نے. یہ آپ نے کہاں سے جو ہے نا زا کا کہہ دیا آپ نے؟ حاضہ پڑھا تھا. حاضی ہی پڑھا ہے ہم نے. یہ آپ کدھر سے آپ کر رہے ہیں؟ تو اب دیکھو ذرا بات کہ آگے کیا چیز ہوتی ہے اس کے اندر. آگے ایک اور چیز آتی ہے. تو آگے حضرت فرما رہے ہیں کبھی اس میں اشارہ کے شروع میں ہا تنبی کی لگاتے ہیں. تنبی الا اما ہا ہے نا، ہا الا اما ہا تنبی. غافل مخاطب کو، غافل مخاطب نہیں، غافل مخاطب کو خبردار کرنے کے لیے کہ ایک بندہ ہے وہ غفلت میں ہے تو اس کو. اور کبھی اس میں اشارہ کے آخر میں کاف حرفیہ خطابیہ لگاتے ہیں. کاف حرفیہ خطابیہ لگاتے ہیں مخاطب کے حال پر دلالت کرنے کے لیے. اور کاف کل 6 ہیں مصداق کے لیے لحاظ سے اور 5 ہیں صورت کے لحاظ سے. جیسے دیکھو آخر میں کا لگاتے ہو، کما لگاتے ہو، کم لگاتے ہو، کی لگاتے ہو، کما لگاتے ہو، کنہ لگاتے ہو. زاکا زاکما زاکم زاکی زاکما زاکنہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ذالکا ذالکما ذالکم ذالکی ذالکما اور ذالکنا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو شروع میں کیا آتا ہے؟ تنبیہ لگتی ہے. تنبیہ ہا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہا تنبیہ کی لگاتے ہیں. اور اینڈ پہ کیا لگاتے ہیں؟ خطاب. کس کو خطاب کر رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں اشارہ بھی واحد تثنیہ جمع مؤنث لایا جاتا ہے. اور کاف حرفیہ خطابی واحد تثنیہ. اس میں اشارہ بھی واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث لایا جاتا ہے. اس میں اشارہ خود بھی ہوتا ہے. اچھا مؤنث کے لیے زا نہیں آئے گا. آپ نے پڑھا ہوگا تہی. ٹھیک ہے نا. تا تہی یہ ساری چیزیں پڑھی ہوں گی نا، یہ کچھ نہ کچھ تو پڑھی ہوئی ہے نا. تو وہ ابھی بتاتے ہیں آپ کو. کاف حرفی خطابی واحد تثنیہ لیکن شعر کو واحد تثنیہ مذکر مؤنث میں اشارہ لے کو دیکھ کر. اچھا اب یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، آہستہ چلوں گا یہاں پہ. اچھا یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کیا؟ اس میں اشارہ بھی واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث لایا جاتا ہے. اس میں اشارہ بھی ٹھیک ہے نا. یہ کیا آتا ہے؟ مذکر مؤنث واحد تثنیہ یہ سارے آتے ہیں اس میں اشارہ بھی. ٹھیک ہے نا. دیکھو تل کا آتا ہے، تل کا آتا ہے نا. تہی بھی یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. تل کا بھی آپ کو پتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے نا تل کا. لیکن یہ پورا اس میں اشارہ نہیں ہے تل کا. یہ تہی جو ہے نا تہی تا تہی جو ہے نا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. ایک منٹ ریکارڈنگ سے آپ پاز کریں.
ایک اردو کی کوئی وہ ہے شرح جو ہے کسی کی جو بھی جن کی بھی ہے، میں اسے سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں. اسماء اشارات، اسماء اس میں اشارہ وہ اس میں غیر متمکن ہے جو کسی محسوس چیز کو اشارہ کرنے کا وضع کیا ہوا یعنی مقرر کیا ہوگا. اسماء اشارات یہ ہیں زا، دیکھو واحد مذکر کے لیے زان، تسنیہ مذکر کے لیے حالت رفیع میں زان اور زین. یہ میں نے آپ کو کیا تھا زان اور زین، یاد ہے تو یہ مبنی ہے تو یہ مبنی ہے. میں نے کسی دن اجرا میں پوچھا تھا نا کہ زانے اور زینے یہ کیوں وہ ہوتا ہے زانے اور زینے، ہازانے ہازینے، حالانکہ کیا ہے تسنیہ تو نہیں ہے یہ، تو کیا تھا وضع کے اعتبار سے، یاد ہے میں نے یہ لفظ بولا تھا وضع کے اعتبار سے کیا کیا گیا، یہ حالت نسبی کے لیے وضع ہی کیا گیا، یہ حالت جری کے لیے وضع کیا گیا. یہ وہی ایک ہی چیز کو آپ منتقل نہیں کر رہے ہوتے، ہازانے کو ہازینے یا ہازینے نہیں کر رہے ہوتے. اچھا اور حالت نسبی جری میں، اچھا اب یہ دیکھو جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا یہ آ گیا جناب علی. تا تا تی 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 زی زی تی، نہیں سمجھ آئی. تا تی 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 زی زی تی، ٹھیک ہے نا. تا تی تی زی زی تی واحد مؤنث کے لیے، وہ سمجھ آئیے اتنی ہے واحد مؤنث کے لیے، اتنا زیادہ ان کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں، مختلف لے کر آنے پڑتے ہیں. تا تی تی، یہ عورتیں کیا ہوتی ہیں شوقین ہوتی ہیں نا بڑی، کیا ہوتے ہیں میچنگ کی اور فلاں جو ہے نا ہر چیز کے اندر. تو مؤنث کے لیے کیا ہو گیا ہے کہ جوڑوں کی کپڑوں کی بھرمار جو ہے، تو اس لیے کیا آ گیا، تو تا تی تی زی زی تی آ گیا پورا کا پورا. ادھر کیا تھا بیچارہ زا شاب جو بس مذکر کے لیے ایک ہی اشارہ جو ہے نا زا. ادھر کیا ہے تا تی تی زی زی تی کے لیے، تانے تسنیہ مؤنث کے لیے حالت رفیع میں، تین تسنیہ مؤنث کے لیے حالت نصبی، اور اولائی مد کے ساتھ، اولائی مد کے ساتھ اولائی، اور اولا بغیر مد کی جمع مذکر مؤنث کے لیے اولا. یہ جمع مذکر اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے. اچھا دونوں کے لیے آتے ہیں یہ اولائی اور اولا. اچھا کبھی قرب بتانے کے لیے اس میں اشارہ پر ہائے تنبیہ بڑھاتے ہیں، جیسے ہاضا یہ ایک مذکر، ہاضان ہاضین ہاضی ہاتان ہاتین، اور ہا اولا بالمد، ٹھیک ہے نا. تو ہا اولا بلا مد یعنی ہا اولا، یہ سب مذکر مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے نا. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہی میں بات کر رہا ہوں ابھی. دیکھو صرف اس کو میں صرف وہ کر رہا ہوں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے. کبھی اس میں اشارہ کے نہ کرو بھائی او بزرگوں دوستوں، کیا ہو گیا کیوں بڑھا دیتے ہیں. کبھی اس میں اشارہ کے آخر میں کیا کر دیتے ہیں، حرف خطاب بھی بڑھا دیتے ہیں. حروف خطاب 5 ہیں، کا کما کم کی کننا کما کننا، جیسے زاک کا زاک کما زاکم زاکی زاکما زاکم. اچھا اب دیکھو واحد مذکر کے لیے تاکا تاکما تاکم تاکی تاکنہ، یعنی تاکما جاتے ہیں نا یہ واحد مؤنث کے لیے. کبھی اس میں اشارہ خطاب ہوتا ہے لام بود بھی بڑھاتے ہیں، لام بود، جیسے ذالکا ذالکما ذالکم ذالک ذالکنہ ذالکنہ ذالکنہ. سمجھ آ رہی ہے. ابھی میں قرآن کی آپ کو جب سمجھاؤں گا آپ کو مزہ آ جائے گا جب قرآن سے ہم وہ بات کریں گے. ذالکنہ کا کہیں لفظ آیا ہے قرآن کریم میں ذالکنہ؟ جب میں بتاؤں گا نا آپ کو تب آپ کو مزہ آئے گا اس کا. اب جب میں بتاؤں گا نا پھر آپ کو پتہ چلے گا. ذالکنہ مذکر کیسے ہوگا ابھی بتاؤں گا آپ کو. ابھی ذرا مذکر ذالکنہ ابھی تو بتانے لگا ہوں نا. تو کیا ہوا اصل میں خطاب کس کو کیا جا رہا ہے، یہ جو ہے نا. تو کیا ہوا مشیر مشارون لے. اچھا جی اب دیکھو ذرا، اب اس کو ہم دیکھتے ہیں ذالک الکتابوں میں دیکھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب یہاں 4 چیزیں موجود ہیں. ذالک الکتاب، اشارہ کرنے والے کون ہیں، اللہ تعالیٰ. مشیر کون ہے، اللہ تعالیٰ ہیں مشیر اللہ تعالیٰ. مشارون لے کیا ہے، کتاب ہے. ذالک الکتاب، اور مخاطب کس کو کیا جائے، ذالک کا ذالک، یہ مخاطب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ذالک الکتاب، یہ کا آیا کا. ذالکم بھی آتا ہے نا قرآن کریم میں، لیکن یہاں پہ کیا ہے ذالک آیا ہے. تو اصل میں اصل مخاطب کون ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان سے آگے جو ہے نا امت تک. تو ذالک کا اور ذالکا جو ہے نا اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ کیا ہے، یہ ذالکا ہو گیا. یہ ذالکا ہی اس میں اشارہ جو ہے نا وہ اس کو ہم نے پورے کو ہی وہ بنا لیا ذالکا جو ہے. ہاں قالت فذالکن الذی لمتننی فیہ، ابھی وہ آئے گا نا، یہ بڑا مزہ آئے گا اس چیز میں
کہ جی قالت فذالکن، جو آیا نا حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ، جو زلیخا جس وقت وہ کیا تو ان کا فذالکن، فذالکن. میں نے یہ کہا کہ دیکھنا اس کو قرآن کو پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے بندے کو، پھر پتہ چل رہا ہوتا ہے یار یہ واقعی جب اس میں سے زا اس میں اشارہ مفرد مذکر کیوں لائے، اس کا اشارہ کہ الکتاب مفرد مذکر ہے، زا کو کیوں لے کر آئے، تا کیوں نہیں لے کر آئے، اس لیے کہ الکتاب کا مشارہ مذکر تھا اس لیے مذکر لے کر آئے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے مطابق لے کر آؤ گے. کا فرق خطاب مفرد مذکر کیوں لے آئے، کا کیوں لے کر آئے، ذالکا مخاطب حضرت کا فرق خطاب مفرد مذکر لے، اسلم کو خطاب تھا تو ذالکا. اولئک علی ھدی من ربہم، اچھا اولئک علی ھدی من ربہم، تو اولئک اب یہ ہے مشیر کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات. مشار نہ لے کے ہیں کس کو، خطاب کس کے کیا جا رہا ہے، متقین کی طرف صفات بیان کی ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون آتا ہے نا. تو مشار نہ لے کے ہیں متقین ہیں جو موصوف ہیں، اور صاف خمسہ کے ساتھ کہ کیا کیا ان کے اندر سے جو تھی نا، لا ریب فی ذل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. ٹھیک ہے نا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم. تو یہ کیا ہے، اور صاف خمسہ ان کے بیان کر دیے گئے کہ جن میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں، یہ لوگ کیا ہیں، اولئک. اچھا اب مخاطب، اچھا نمبر 3 مخاطب ہیں، تو اچھا جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اول مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا تو کا لے کر آئے، کا اولا کا تو کیوں لے کر آئے، اچھا اس میں اشارہ اولائے کا کیوں لائے، کیونکہ مشار نے لے کے آئے متقین ہے تو اولائکا لے کر آئے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کہ مسلم کے خطاب کے ساتھ، تو اس میں اشارہ کو جمع کیوں لے کر آئے، کیونکہ مشار نے متقین کے ہیں، جمع مذکر ہے. کا فرق میں مفرد مذکر کیوں لائے، اس لیے مسلم ذات گرامی ہے. اچھا جی اب آ گیا جی وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ. ٹھیک ہے نا، وَنُودُوا، اچھا وہ کیا ہیں، ان تلکم، تلکم آ رہا ہے، آپ دیکھو ذرا تلکم. ٹھیک ہے نا، تو یہ آ گیا دیکھو وَنُودُوا. اب آگے ان تلکم، اب دیکھو مشیر کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے. تلکم کے لیے مشار لے کے جنت ہے، تلکم الجنت، جنت مؤنث ہے نا، الجنت مؤنث ہے تو تا لے کر آئے، وہی تلکم، تی آیا نا، تاتی تی، تاتی تہی زہی وہ جو سارا تھا، تو ان تلکم یہ لام لے کر آ گئے تھے، تل کا سے جو ہے تلکم جو ہے اس میں سے لام ہے اس میں سے. اچھا مخاطب کون ہے، مخاطب کم ہے، اہل جنت ہیں. ٹھیک ہے نا، تو جنتی مخاطب ہیں، او بھائی یہ جو ہے نا تمہیں ہم نے کیا کر دیا ہے، اس کا وارث بنایا ہے ہم نے تمہیں. اچھا تم جو عمل کیا کرتے تھے نیک عمل، تو اب عیاشی کرو، اب مزے کرو تم لوگ. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے ان کے اندر جو ہے نا ان کو ہم نے وہ کی. ٹھیک ہے نا، اس میں اشارہ کیا ہے، یہ دیکھو تی آ گیا، تی تی تی، اس میں اشارہ کیا آ گیا، تی آ گیا. سمجھ آئیے، تو یہ آ گیا تی لے کر آ گیا. 30 میں اشارہ مفرد مذکر مؤنث کیوں لائے، کیونکہ الجنت مشار لے کے مفرد مؤنث ہے. کم کیوں لے کر آئے، اہل مخاطبین جمع ہیں. تی کے آخر میں کاف حرف خطابی لاحق کیا تو درمیان میں لام داخل کیا تو یہ تل کا ہو گیا، تو یہ التقاء ساکن سے گر گیا. اب دیکھو ابھی کیا تھا، تی لکا، تی تل کا یوں تھا، التقاء ساکنین دیکھو یہ تی تھا، لام بھی ساکن تھا، لام داخل کیا، لام ساکن ہی داخل کیا ہم نے. اچھا یہ یا بھی ساکن ہے اور کاف آ گیا. اب کیا ہوا، اس یا کی چھٹی ہو جائے گی، اس یا کی کیا ہو جائے گی، چھٹی ہوگی، تو اس لیے اس کو کیا پڑھتے ہیں، تل کا پڑھتے ہیں. نہیں سمجھ آئی، تل کا، تل کا، تل کا رسول، تل کا، تل کا رسول، تیسرا پارا شروع ہوتا ہے نا، فضلنا بعضهم علی بعض، تل کا، تو وہاں پہ بھی کیا تھا، یہ تی. اور الرسل کیونکہ جمع مکسر ہے، الرسل وہ مؤنث ہوتی ہے، الرسل جمع مکسر ہے نا مؤنث، تو پھر اس لیے تل کا لے کر آتے ہیں. اور بات نہیں سمجھ میں آئی، تل کا رسول، اور پھر کاف خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت کو پھر خطاب ہوتا ہے، بعض جگہ پہ ڈائریکٹ بھی آ جاتا ہے، اور اس میں سے نہیں سمجھ آئی. مزہ آ رہا ہے نا، دیکھو نا کیا اب آ گیا جناب. تو تل کا رسول فضل، اچھا تل کا امتن، تل کا امتن قد خلت لها ما کسبت اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ اولئک آ گیا. نہ سمجھ میں نہیں سمجھ آئی بات کی، نہیں سمجھ آئی بات کی، کچھ سمجھ میں آئی کہ جو آ رہی تھی وہ بھی چلی گئی. اچھا اور پھر اس طرح ہی جو آیا ہے اس میں سے ذالکن، ذالکن الذی. اچھا جی اب دیکھو ذرا وہ جو قرآن آیا نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ذالکن الذی جو آیا ہے وہ کیوں آیا، دیکھو جو
आया है। अब आप कहोगे कि उस्ताद जी कुरान में क्या कौलत फजालिकुन्ना, तो मैं फा को बजाय ना मैं सिर्फ जा लेकर आ रहा हूँ। कौलत तो जुलेखा ने कहा, जुलेखा ने कहा, कुरान ने तो जुलेखा का नाम नहीं लिया, उसकी बेगम जो है ना, उसकी मिस्र की जो था उसकी अमीर की बेगम जो है ना, तो जुलेखा तो इसमें से हम वो कर लेते हैं कि जी जालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फी है, लुमतुन्ननी जालिकुन्ना। अब देखो जरा, जा जा क्यों लेकर आए, अल्लजी लुमतुन्ननी, ये अल्लजी मुजक्कर आगे आ रहा था ना, अल्लजी लुमतुन्ननी, तुम सारी मुझे मलामत करती हो ना, लुमतुन्ननी लवम तुन्ना था, सच में था लवम तुन्नी मलामत से, लुम तुन्ना सीगा भी पूछते होते हैं लोग, लुम तुन्ना कौन सीगा है, लुम तुन्ना कुल तुन्ना की तरह, ठीक है ना। और रसुल जमा मुकस्सर है ना, और रसुल जमा मुकस्सर है, तो तिल का इसलिए लेकर आए। जमा मुकस्सर क्या होता है, वाहिद मोनस के हुक्म में होता है जमा मुकस्सर, और रसुल जमा मुकस्सर है, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो ये उसमें से होता है तिल का, समझ रहे हो। तो जा का क्यों लेकर आए, जालिकल लजी, ये है ना अल्लजी लुमतुन्ननी, ये वो शख्सियत है, ये वो आदमी है जिसके ऊपर तुम क्या करती थी, मुझे लुमतुन्ननी, तुम लोग मुझे मलामत करती थी ना सारी, अब देखे हाथ काट लिए हैं ना तुम लोगों ने, उंगलियां काट ली हैं अपनी जो है, तो मुझे तुम लोग बुरा भला कह रही थी। तो अल, अब देखो जा इसमें इशारा है, क्यों लेकर आए, क्योंकि मुशारुन अलैह जो है ना, अल्लजी वो जो था वो क्या था, मुज़क्कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, अल्लजी है, ठीक है ना, तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए। अच्छा, और मुशीर कौन है, मुशीरा कौन है, मुशीरा जुलेखा है, मुशीरा इशारा करने वाली। और मुखातब कौन है, अल जालिकुन्ना, कुन्ना वो औरतें जो हैं, समझ आइए, वो औरतें हैं जो मिस्र की औरतें थी, जिन्होंने अपने क्या कर ली थी, हाथों पे जी उंगलियां चला, वो क्या होता है, उंगलियां नहीं, छुरियां चला ली थी। हाँ वो दोनों भी आ सकते हैं, उसमें से दोनों आ सकते हैं। तिल का मिन अम्बाइल गैब आ गया, ठीक है ना। तो तिल का वो खबर से जो है ना, मिन अम्बाइल गैब जो है ना, अम्बा भी मुजन्नस के उसमें से आ गया। समझ आ रही है बात की। तो ये आ गया ऐसे ही, जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम आता है ना किसी जगह पे, जालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, किसी जगह आया है मेरे ख्याल में, आप लोग हाफिज हो गए, मैं तो हाफिज नहीं, लेकिन मुझे ये याद पड़ती हैं इस तरह की चीजें जो पढ़ते हैं, तो उसमें से तो कुरान पढ़ते हुए ना, जिसको ये चीजें भी होती है ना, फिर उसका मजा कुछ और दुबाला होता है। मजा पढ़ते हुए ना, मुझे सारी चीजें लग रही होती हैं कुरान के अंदर, आपके जहन के अंदर चीजें चल रही हो ना, और फिर आप जब कुरान पढ़ रहे होते हो, तो आप कहते अब देखो, अब इसका ना जालिकुन लजी, अब एक तो ये है ना, अच्छा ये हुआ है जिसपे बारे में तो मुझे मलामत करती थी, ये जो है ना, एक तो इस तरह गुजर गई, एक ये है कि आप हर एक की वो आ रही होती है कि आपको अब वो पूरी पिक्चर जो होती है ना आपके जहन में घूम रही होती है, कि वो औरतें जो है ना, जुलेखा ने उन औरतों को जिन्होंने छुरियां चलाई, तो उनको क्या कह रही हैं, जालिकुन लजी, ये जो है ना, कि वो आ रहा है, अब ये पिक्चर चल रही होती है दिमाग के अंदर, पूरी की पूरी एक वो नक्शा जो होता है ना। इसलिए अभी मैंने पहले भी सबक में बात की कि देखो कुरान का मजा ही वो अरबी के साथ आता है। उर्दू के अंदर तो तर्जमा जो हो गया, तो ये वो है जिसको तुम जो है ना मुझे वो कर रही थी तुम, अब वो तुम जो है ना, तुम में तो एक भी आ गया, दो भी आ गए, तीन भी आ गए, मुजक्कर भी आ गए, मुअन्नस भी आ गए, जो कुछ हो गया, सब चीजें आ गई, तुमने जो है ना ये किया। अब तुमने जो किया तो वो उसका वो नहीं है, लेकिन जो एक वो नक्शा जो कुरान के अल्फाज के साथ जो वो होता है, उसमें से क्या हो रहा होता है, वहां पे जो बंदा पढ़ रहा है उसको कुछ और एक वो हो रही होती है। और फिर अल्लाह ताला ने ये जो उनके अल्फाज भी देखो, अल्लज़ी लुमतुन्ननी फीह, ठीक है ना। वो यूं भी कह सकते थे कि क्या है, ज़ालिकुन्ना यूसुफ, ये जो है ना ये वो यूसुफ है, तो अल्लज़ी लुमतुन्ननी फीह, ठीक है ना, कि जिसको तुम लोग मुझे क्या करते थे, ये जो है ना, ये वो शख्सियत है कि तुम मुझे मलामत क्यों करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो कुरान को पढ़ने का जो मजा है वो है ही इस तरह कि जब आपको क्या होती है, ग्रामर के साथ आपको एक वो मुनासबत पैदा हो जाए, फिर जब आप कुरान को पढ़ते हो, फिर कुरान क्या करता है आपसे, खुद कुरान आपसे बोलता है, आपको बताएगा, अल्लाह ताला का कलाम है ना, तो वो इंसान से खुद क्या हो रही होती है उसकी
وہ باتیں وہ خود اپنے بارے میں جو ہے نا وہ بیان کرتا جاتا ہے. وہ نقشہ جو ہے کھینچتا ہے آپ کے سامنے جو ہے. اور پھر اگر آپ کو باقی بھی تھوڑی بہت معلومات بھی ہو، بلاغت کا بھی مزہ آ رہا ہو، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن نہیں تھے. وہ حافظ قرآن نہیں تھے. اور ان کا حافظہ کیا تھا؟ ان کا حافظہ اتنا تگڑا تھا کہ فرماتے تھے کہ جس کتاب کو صرف سرسری طور پہ دیکھ لوں 15 سال تک وہ کتاب بھولتی نہیں ہے. 15 سال تک. اور اگر تھوڑی سی توجہ سے پڑھ لوں تو 40 سال تک وہ کتاب نہیں بھولتی بالکل. لفظ بلفظ، لائن نمبر، ایک ایک چیز جو ہے نا ایسے یاد ہوتی تھی. پھر فرماتے تھے کہ اگر یہ ساری کتابیں نا یہ انگریز اگر ختم بھی کر دیتا ہے، سب کچھ ختم کر دے، ساری کتابیں مدرسے کی حاشیوں سمیت سب کچھ جلا کر لاکھ کر دے، میں ایک ایک کتاب کیا کر دوں گا، زبانی لکھوا دوں گا، ان کے حاشیے بھی لکھوا دوں گا اپنے حافظے کی بنیاد کے اوپر. ایک ایک چیز لکھوا دوں گا بالکل، ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں آئے گا، ہلکا سا بھی فرق نہیں آئے گا، سب کتابیں ختم کر دو. لیکن حافظ قرآن نہیں ہوئے. مزے کی بات یہ حافظ قرآن نہیں ہوئے. تو کسی نے کہا حضرت اتنا حافظہ آپ کا ہے اور آپ حافظ قرآن نہیں بن سکے. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر اتنے علوم ہیں، اتنے علوم ہیں، میں اس کا ایک لفظ پڑھتا ہوں تو میں اس کی گہرائیوں کے اندر ایسا گم ہو جاتا ہوں کہ وہ اگلا لفظ کی جو ہے نا وہ ہی نہیں ہوتی اس میں سے. میں اس کے اندر جسے تو بندہ وہ گھستا جاتا ہے، بندہ اندر جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو لفظ آیا ہے نا اس لفظ کے اندر، تو میری توجہ وہ حافظے کی بجائے کیا ہو جاتی ہے، اس کے علوم کی گہرائیوں کی طرف چلی جاتی ہے کہ وہ تقاضا اتنا کر رہا ہوتا ہے. ویسے نہیں اللہ نے جو فرمایا نا، یہ چیلنج جو دیا نا اللہ نے ایسے نہیں دیے ان کو، اور وہ بھی اپنے زمانے کے فصاحت اور بلاغت کے بادشاہوں کو چیلنج دیا ہے. آ جاؤ تم وہ کرتے ہو نا، کہتے ہو نا کہ تم لوگ بڑے فصیح اور بلیغ ہو اور تمہیں اپنے اوپر جو ہے نا، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں اجمی کہتے ہیں، اجمی کہتے تھے اجمی. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سامنے گونگے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں اتنا ان کو کیا ہوتا تھا اپنے اوپر کہ ہم لوگ کیا ہیں عربی ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں وہ اجمی. اجمی اجما کیا مطلب؟ گونگا. گونگے ہیں یہ لوگ، یعنی تو وہ کیا گونگے تھے، بولتے تو تھے. کہتے ہیں ہمارا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے اصل میں یہ لوگ جو ہیں، ان کی زبانیں وہ ہے ہی نہیں. تو اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی عربی زبان جو اپنے اس وقت فصاحت اور بلاغت کی. تو پھر قرآن نے جب وہ کیا چیلنج ہے وہ کیا ہے پھر ان کو، تو وہ پھر نہیں، وہ تو جب ان آتے نا کل کوثر آئی تو امرؤ القیس کا جو تھا نا معلقہ جو تھا، ٹھیک ہے نا، وہ لگا ہوا تھا جو ہے نا. یہ امرؤ القیس بھی ایک شاعر تھا، یہ جو ہے یہ بڑا اس میں سے تھا. ہم لوگ لڑکوں کے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں اس کے معلقہ، سبع معلقات ہم لوگ پڑھتے ہیں، سبع معلقات یہ قرآن کعبہ کے نا جب ان کے آپس میں مقابلے ہوتے تھے تو جو سب سے بہترین قصیدہ ہوا کرتا تھا وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیا جاتا تھا. اور جس وقت اگر کوئی اس کے مقابلے میں کوئی آتا تھا تو پھر اس کو اتار دیا جاتا تھا. تو ان آتے ہی نہ کل کوثر ہی آئی تو بس کیا ہو امرؤ القیس صاحب کی چھٹی ہو گئی کہ جناب، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس میں سے اس لیے لڑکوں کے اس میں پڑھاتے ہیں کہ کفا نب کی من ذکر حبیب و منزلی بسکت اللوا بین الدخول فحوملی. ٹھیک ہے نا، یہ امرؤ القیس کا یہ پہلا مولکہ جو آتا ہے، کفا نب کی من ذکر حبیب و منزلی بسکت اللوا بین الدخول فحوملی. تو یہ جو ہے نا، تو علم عروج تو پھر وہ بعد میں بنانا علم عروج. ان لوگوں کو علم عروج کا پتہ بھی نہیں تھا، عروج نہیں عروج بعد ہے آخر میں علم عروج جو ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا. لیکن یہ شاعر ایسے تھے کہ ان کی زبانیں خود بہت کیا کرتی تھی، اس کے اوپر فٹ جاتی تھیں. وہ وزن بالکل وزن شعری جو تھے وہ پورے آ رہے ہوتے تھے، قافیہ بندی بھی پوری ہوتی تھی، وزن شعری بھی پورا ہوتا تھا، ہر چیز مکمل ہوتی تھی. اللہ نے ایک وہ دی تھی نا ان کو. تو اس لیے ہر نبی کا ایک دیکھو ایک وہ بھی رہا ہے. آپ جتنے قرآن کو جب پڑھتے ہو نا تو آپ کو ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جس زمانے کے اندر جو چیز کیا ہوتی ہے اپنے انتہا کو ہوتی ہے نا، تو پھر اس نبی کا معجزہ بھی کیا ہوتا ہے، اس انتہا کو آگے کیا کرتا ہے، توڑا کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کیا تھا، انتہا کو پہنچا ہوا تھا، جادو کی بڑی وہ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا، ید بیضا جو ہے نا اس طرح عصا دیے گئے، چلو جی آؤ جی ذرا مقابلے کے لیے. تو کیا کیا ان کو آ کے انہوں نے اس کو توڑ سب کچھ توڑ کے رکھ دیا اس میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر کیا تھی، طب
بہت اپنے زمانے کی انتہا کو تھی طب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ آتے تھے اندھوں کو ہاتھ پھیرتے تھے، وہ کیا ہوتا تھا؟ درست ہو جاتا تھا. کوڑی اور مرض ہوتے تھے وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بڑی ایک وہ تھی، وہ بڑے زبردست قسم کے وہ تھے اپنے اس میں سے. تو ان کو جو ہے نا انہوں نے وہ کیا. حضرت اس میں حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں طاقت بڑی تگڑی تھی، تو طاقت ان کو جو ہے نا اس میں سے. تو یہ ایک ہر زمانے کی ہوتی ہے. تو حسن کے زمانے میں کیا تھا کہ یہ انتہا کو تھی، فصاحت اور بلاغت اپنے زمانے کی انتہا کو تھی. تو پھر قرآن نے آگے کیا، چیلنج کیا. ہم سمجھتے ہیں یار قرآن کیا، قرآن جو بار بار چیلنج کر رہا ہے، کیا ان کو کوئی وہ تھا؟ کچھ کتنے وہ تھے ایسے عرب تھے، سارا کچھ تھا. تو ایسے ہی تو نہیں وہ چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے، آخر چھپ چھپ کے سنتے تھے کہ سارے قرآن جو تھے کہ جی اس میں سے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اس کا تو مطلب ہے نا کہ اور اب ہمیں مزہ پتہ کیوں نہیں آتا؟ ہم کیونکہ کیا ہیں، ہم واقعی وہ ہم اجمی ہیں، ہمیں اس کا مزہ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. نہیں سمجھ آ رہی ہے. تو اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا جی، یہ بھی ہو گیا. اس میں موصول اور یہ تو وہ آ گیا. ریکارڈنگ پاز کریں ذرا، پاز نا آپ لوگوں کو عبارت. تو اب آگے جی عبارت پڑھنے اور سننے کا طریقہ. عبارت جو آپ نے پڑھنی ہوتی ہے، یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ایسے میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ایسی عربی جو کتابیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، اس میں اعراب نہیں لگے ہوئے ہوتے نا، اعراب نہیں لگے ہوئے ہوتے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو آپ اس کو پڑھیں گے اور اس میں سے کیا چیز، اس میں اب صرف اور نحو دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا آئے گا؟ کہتے ہیں ابتدا میں حضرت فرما رہے ہیں کہ ابتدا میں چند دن ایک سطر یا جہاں مضمون ختم ہو رہا ہے وہاں تک عبارت سنی جائے، پھر ایسا ایسا مقدار بڑھا دی جائے اور تمام طلباء سے بلا تفریق بات سنی جائے، چاہے طلباء کی تعداد 100 سے زائد ہی کیوں نہ ہو. پہلی مرتبہ ایسا سننے کے بعد طالب علم کو عبارت میں بالکل مت روکیں، پہلے اس کو پڑھنے دیں. یہ تو طریقہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو پڑھنے دیں جناب، تاکہ بعد میں روانگی اور تسلسل برقرار رہے. طالب علم غلطی ذہن میں رکھیں. اگر طالب علم زیادہ ہو تو کاپی رکھ لیں، ہر طالب علم کا نام لکھ لیں. جب کوئی طالب علم غلطی کرے تو اس غلطی کو نوٹ کر لیں. جب سب طالب علم عبارت پڑھ چکے ہیں تو اب غلطی کرنے والے طالب علم سے دوبارہ عبارت پڑھوائیں. اب دوبارہ غلطی کی ہے، مثلا زبر کی جگہ زیر پڑا ہے، تو اس سے پوچھیں گے یہ زیر کیوں پڑا ہے، حالانکہ نہ اس پر حرف جر داخل ہے اور نہ یہ مضاف الیہ ہے، نہ ہی کسی مجرور کا تابع ہے. اس طرح جن طلباء نے عبارت صحیح پڑھی ان سے بھی عبارت کے اندر اعراب کے بارے میں سوالات کیے جائیں، کیونکہ بعض دفعہ طالب علم اندازے سے کیا کرتے ہیں، صحیح عبارت پڑھ لیتا ہے لیکن اس کو وجہ اعراب بالکل معلوم نہیں ہوتی. بعض لوگ واقعی عبارت صحیح پڑھتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. ہمارے استاد جی کہتے ہوتے ہیں یہاں جامعہ کے اندر سارے کہتے ہیں کیا پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ کیا پڑھ رہا ہوں اور کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا. میں اس کو اگر کوئی چیز میں پڑھتا ہوں اور مجھے پتا نہیں ہے کیوں پڑھ رہا ہوں، تو وہ جو ہے نا اس میں سے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے اس میں سے وہ بڑے زور دے کے کہتے ہیں کیا پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں. تو اس میں سے اچھا صحیح بات. لیکن اس کو جو حضرت اقدس شاہ ابر الحق صاحب دامت برکاتہ اللہ شاہ تعلیم بات صحیح بھی پڑھے تو بھی اس سے پوچھیں کہ آپ نے اس پر لفظ اعراب کیوں پڑھا ہے. یہ شاہ ابر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حکیم اختر صاحب کے آخری شیخ جو تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے خلیفہ جو تھے نا عمر کے لحاظ سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی انڈیا میں ہوتے تھے. ہردوئی انڈیا میں ان کا انتقال جو تھا سب سے آخر میں ہوا، انتقال بھی سب سے آخر میں ہوا. ٹھیک ہے نا. ان کا مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو سنتوں کے انتہائی پابند آدمی تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا میں شاید سب سے زیادہ سنتوں پہ عمل کرنے والی اگر شخصیت کہی جائے تو شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو تھے نا یہ چھوٹے ہی تھے، حضرت نے ان کو خلافت دے دی تھی. مطلب یہ کہ عمر ان کی اتنی بڑی نہیں تھی تو کسی نے کہا کہ حضرت ان کو آپ نے خلافت دے دی.
تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں یہ انشاءاللہ کیا ہوں گے، یہ بڑے انشاءاللہ جائیں گے اوپر جو ہے نا. تو وہ اس کے بعد پھر واقعی دنیا نے دیکھا کہ جو ہے اس حد تک ہوتا تھا انڈیا کے اندر. میں آپ کو بتاؤں کہ پانی ضائع کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے ہاں نلکے جو ہے نا، نلکے ہم کھول لیتے ہیں، ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو پانی ضائع ہوتا رہتا ہے. تو وہاں پہ کہتے ہیں ہردوئی کے اندر اتنا ان کا وہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہوتا ہے، آپ شاید اگر کبھی دیکھا ہو نا، تو کچھ بعض ایسے نلکے ہوتے ہیں جس کو آپ جیسے پانی، ٹھنڈے پانی والے کولرز ہوتے ہیں نا، تو آپ ان کا بٹن دباتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، جو ہی بٹن چھوڑ دیتے ہیں تو پانی جو ہے نہیں نکلتا. ٹھیک ہے نا، اس میں سے. یا کولرز جو ہوتے ہیں، جو کولرز بھی آتے ہوتے ہیں. تو ایسا ہمارے تبلیغی مرکز کے اندر وغیرہ میں بھی ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی ایک وہ لگی ہوتی ہے، آپ اس کو تھوڑا سا جو نلکا ہوتا ہے اس کو پیچھے وہ کر کے، تو جب آپ بٹن آپ نے وہ کیا ہوتا ہے تب وضو کے لیے پانی نکل رہا ہوتا ہے، جو ہی آپ چھوڑتے ہیں تو پانی رک جاتا ہے اس میں سے. تو کہتے ہیں ہردوئی کے اندر اتنا وہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ نلکے یہ لوگ لگائے، وہ مسجدوں میں لگایا نہیں کرتے تھے. عام جو نلکے ہم لوگ جو لگاتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، کھول دیتے ہیں، منہ دھو رہے ہیں جی، پانی ضائع ہو رہا ہے، ادھر وہ ہو رہا ہے. یہ اتنے زیادہ پابند تھے کہ جی سنتوں کے، اور وہ کرواتے تھے کہ جناب پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے، پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کے اندر بڑا خیال رکھتے تھے. تو فرماتے تھے کہ حضرت سے کہتے اگر طالب علم صحیح بھی پڑھے تو بھی اس سے پوچھیں کہ آپ نے اس لفظ پر اعراب کیوں پڑھا ہے. میں سبق آگے پڑھانے کی بجائے کتاب، اچھا یہ بھی کے بجائے، سبق آگے پڑھانے کے بجائے. اچھا یہ یاد رکھنا، ہم لوگ پتہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں جمعرات کے دن سبق آگے پڑھانے کی بجائے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، کی بجائے لوگ لکھتے بھی ہیں، کی بجائے. میں خود بھی لکھتا ہوں. یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ کے بجائے لفظ ہوتا ہے. اچھا کی بجائے لفظ نہیں ہوتا. یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ کے بجائے. کے بجائے، کی بجائے نہیں، کے بجائے. جب بھی لکھو تو کے بجائے لکھو، جہاں پہ بھی اکٹھے یہ لفظ آئے گا تو کی بجائے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ابتدا سے لے کر آخر سبق تک، تو جسے ساجی نے لکھا ہوا ہے نا کے بجائے، تو کے بجائے لکھنا ہے، کی بجائے نہیں لکھنا، کی بجائے نہیں لکھنا. آخر سبق تعلیم سے مکمل بار سنی جائے، پھر تعلیم سے کم از کم ایک بار سنی جائے. یہی تو یہ ہو گیا نا. اچھا جی، اب اس کو ہم ذرا وہ کرتے ہیں. اب دیکھو ذرا، یہ حدیث آ رہی ہے جیسے شاگرد سے استاد جی کہہ رہے ہیں کہ اب پڑھو جی، طالب علم پڑھے گا اس کو جی. کلکم رائن، میں تو اب حدیث کے الفاظ ہیں تو میں تو اس میں پڑھوں گا، صحیح الفاظ ہی پڑھوں گا. ٹھیک ہے نا. تو کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، مسئول عن رعیتہ، عن رعیتہ. ٹھیک ہے نا. تو مسئول عن، تو یہ اس میں سے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. یہ آ گیا رائن، کلکم. اچھا جی، اب دیکھو استاد جی نے یہ اگر یہ پوچھا کہ ترکیب میں کیا واقعہ ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ مضاف مضاف الیہ. کلو کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے نا. کلو کا لفظ ہمیشہ جو ہے کم ضمیر جو ہے. اچھا تو مبتدا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو لہٰذا ابتدا مرفوع ہے. کلو، کلو کیا ہے؟ مرفوع آئے گا. کلو رفع. را ان ترکیب میں کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خبر واقعہ ہو رہا ہے. را ان، دیکھو ذرا، خبر تو مرفوع ہوتی ہے. اب استاد جی، یہ استاد جی نے دیکھو جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، جیسے میں کرتا ہوں نا آپ لوگوں کے ساتھ را ان، تو استاد جی نے کہا را ان تو کیا ہوتا ہے؟ تو را ان ترکیب میں کیا ہوگا؟ خبر ہے. تو خبر تو مرفوع ہوتی ہے، اور آپ اس کو مجرور پڑھ رہے ہیں. را ان پڑھا ہے نا، را ان، تو یہ آپ نے مجرور پڑھا ہے. تو شاگرد استاد جی مجھے غلط فہمی ہو گئی، یہ تو مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے نا، بڑے ٹھیک ہے نا. تو یہ تو کہتے ہیں کہ جی بڑے احمق، اور رات کو مطالعہ نہیں، کہ کھڑے ہو جاؤ اور مطالعہ کر کے آؤ. یہ استاد جی کہتے نہیں ہوتے. اچھا عمومی طور پہ کبھی بھی نہیں کہتے. یہ بڑے لکھنے میں تو لکھ دیا استاد جی نے، بڑے احمق ہو. استاد جی کہتے ہیں میرے عزیز جو ہے نا، کیا ہے اس میں سے؟ یہ تو استاد کسی اور استاد کا جو ہے نا ویسے نقشہ کھینچا ہے استاد جی نے. استاد جی کسی کے وہ نہیں کرتے، بالکل وہ نہیں کرتے. صرف وہ کہتے ہیں برکت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یوں بھی کہتے تھے. سزا بھی دیتے ہیں نا، تو سزا جب دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صحیح صحیح کہتے ہیں برکت کے لیے کھڑے ہو جائیں. برکت کے لیے. تو برکت کے لیے کھڑا ہو کر بٹھا دیتے ہیں. کہتے ہیں ایک منٹ صرف ایک تھوڑی دیر کے لیے برکت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو برکت کے لیے کھڑا ہو، طالب علم کھڑا ہوتا ہے برکت کے لیے، تو کہتے ہیں آپ بیٹھ جاؤ، تاکہ کیا ہو جائے کہ چلو استاد اس کو فکر ہوگا. حرکت کو کہتے ہیں نا، حرکت میں برکت ہے نا، حرکت میں برکت ہے. تو تھوڑا سا حرکت کی ہے نا اس نے، تو حرکت میں برکت آ گئی. سمجھ آ گئی ہے بات کی. تو یہ اس میں سے آ گیا. یہ آ گیا.
اچھا لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ استاد جو ہے نا تھوڑا سا، استاد اور شیخ کو تھوڑا سا ٹرا بھی ہونا چاہیے. ٹرا، ٹرا کا مطلب یہ تھوڑی سختی کرنی چاہیے استاد کو. اگر استاد سختی نہ کرے نا تو طالب علم پڑھتا نہیں ہے. پھر طالب علموں کی نا پوری دنیا میں نا، طالب علموں کی نا ایک ہی نیچر ہوتی ہے. اچھا طالب علموں کی نا پوری دنیا میں نا نیچر سب کی کہتے ہیں یہ وہ قوم ہے جو کہ کیا ہوتی ہے ہر جگہ ایک جیسی، اس میں وہ پائی جاتے ہیں، مزاج پائے جاتے ہیں. تو اگر استاد کا ڈر نہیں ہوگا نا تو تب بھی طالب علم پڑھتے نہیں ہیں. کچھ تو ہوتے ہیں جو شوق سے پڑھ لیتے ہیں، کچھ تو شوق سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن استاد کو نا تھوڑا سا کیا کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اپنا ایک وہ بھی دکھانا پڑتا ہے، جلال بھی کبھی کبھی دکھانا پڑتا ہے کہ استاد کو تھوڑا سا، ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک وہ ہے. لیکن جو استاد کیا ہوتے ہیں بہت نرم ہوتے ہیں نا، تو ان کے طالب علم کیا ہوتے ہیں وہ پھر وہ ویسے ہی کیا کر لیتے ہیں. تو اس میں سے اب میرے طالب علم کیا ہوتے ہیں سارے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ میں سنتا ہی نہیں، میں مطلب رگڑا دیتا ہی نہیں ہوں. تو وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں بوجھ بجکڑ ہوتے ہیں سارے کے سارے، وہ کریں گے ہی نہیں. اب وہ بتاؤ نا استاد نے تھوڑا سا کیا کرنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کچھ ہوگا. تو میرے مزاج میں کیونکہ نہیں ہے، اور میں وہ نہیں ہوں کہ میں جان بوجھ کے جو ہے نا کوئی وہ اپنا دکھاؤں کہ اوپر سے میں غصہ، میں بڑے غصے میں آ گیا ہوں، فلاں ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں وہ کر نہیں سکتا یہ چیزیں، کیونکہ مجھے تھوڑا سا نا اس سے وہ ہوتا ہے کہ، تو اس وجہ سے کبھی کبھار خفگی ہوتی ہے. لیکن وہ میں تھوڑا سا کہہ دیتا ہوں کہ یار میں دکھ پہنچا ہے، مجھے دکھ ہوا ہے، مجھے اتنی میں بات کر دیتا ہوں کہ مجھے دکھ ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے نا، تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت ہونا چاہیے. اس لیے ہم بھی جب استاد جی کے پاس تھے نا تو ہم بھی کیا تھے یہ ایسا ہی ہمارا بھی یہی حال ہوتا تھا. رائن کیا ہے، تو رائے نہیں ہوتا تھا، مطالعہ کیا نہیں ہوتا تھا، پڑھا نہیں ہوا. تو اب یہ چل رہا تھا، استاد جی کہتے ہیں یہ چاہیے مطالعہ کر کے، اور سارے جو ہے ایک دوسرے کو وہ اپنی طرف سے لگے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ہو جاتا ہے اس وجہ سے. میں نے سختی کی ہے کبھی؟ اچھا میں نے سختی کی تھی ایک دفعہ شاید، یہ ان کو، اچھا سیکنڈ ایئر آپ نے سختی کی تھی صرف پہلے دن. یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو دورہ بھی کر چکے ہیں 5 دن. اچھا میں نے، مجھے سختی میں نے کی تھی کسی دن. اچھا تو اب آگے جی وقفہ برائے مطالعہ ہو گیا. اب جو طالب علم جو ہے نا، تو بوجھ بجکڑ صاحب جو ہے نا وہ غائب ہو گئے ہیں. اب بوجھ بجکڑ جو ہے نا، استاد جی میری سمجھ میں یہی ہے کہ مضاف علیہ، کیونکہ عام طور پر مجرور دنیا میں دو ہی چیزیں واقع ہوتی ہیں، ایک مضاف علیہ یا مدخول بحرف جر. تو حرف جر اس پہ داخل نہیں ہے، لہٰذا یہ مضاف علیہ ہوگا. اگر لفظ کرائم مضاف علیہ، یہاں مضاف کون سا لفظ ہے؟ تو کلو کا لفظ. طالب علم کا کہہ رہا ہے، آپ دیکھیں ذرا یہ جو اجرا کے اندر جو ہوتا ہے نا ساری چیزیں، وہ کہتا ہے کلو کا لفظ مضاف ہے. تو وہ کم ضمیر کی طرف مضاف ہے. وہ تو استاد جی ایسا، پھر اب استاد جی شاگرد آہستہ سے، پھر کم ضمیر مضاف جیسے ہوتا ہے نا منہ میں بولتے ہیں طالب علم جو ہے. تمہارا انداز بتلا رہا ہے کہ آپ کو اپنی بات پر یقین نہیں ہے. میرے عزیز، ضمیر تو کبھی مضاف ہو ہی نہیں سکتی، ضمیر کبھی مضاف نہیں ہو سکتی. اس طرح اس میں اشارہ، اس میں موصول وغیرہ بھی کبھی مضاف نہیں ہو سکتے. ہاں یہ مضاف لے ہو سکتے ہیں. تو سمجھ نہیں آیا؟ تو کہتے ہیں استاد جی کتنی دیر غور کیا؟ کہتے ہیں 10 منٹ. آپ نے کتاب کا نظارہ کیا. اچھا استاد کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ لفظ بھی استاذ ہوتا ہے، استاذ، استاد نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ استاذ ہوتا ہے اصل میں لفظ جو ہے یہ استاذ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ استاذ کا لفظ جو ہے نا، تو استاد جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو آپ نے غور نہیں کیا، کتاب کا نظارہ کیا. جیسے سیر تفریح کرنے والا آدمی چڑیا گھر کا نظارہ کرتا ہے، یعنی سسری سی نظر ڈال کر چلتا بنتا ہے. غور تو وہ ہوتا ہے جو سخت پیاس کی حالت میں، اللہ اکبر، دیکھو ذرا، جو سخت پیاس کی حالت میں پانی کو اور سخت بھوک کی حالت میں کھانے کو بھلا دے. ٹھیک ہے نا؟ سخت پیاس کی حالت میں پانی کو اور سخت بھوک کی حالت میں کھانے کو بھلا دے. لیکن آج پہلا دن ہے، اس لیے آپ کے ساتھ اتنا تعاون کرتا ہوں کہ رائن ماقبل کے لیے خبر بن رہا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ خبر مرفوع ہوتی ہے، اس پر رفع کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس نے غور تو نہیں کیا تھا، یہ کیا کیا تھا جیسے. اور پھر دیکھو، پھر بتا رہا ہوں بچوں، ہر چیز کیا کرتی ہے، ٹائم لیتی ہے. اچھا زندگی کے اندر
ठीक है ना। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं हर जिंदगी के अंदर जो होते हैं, आपको टाइम लगता है चीजों के अंदर। ऐसा नहीं होता कि आप हाँ रातों को बैठे हो, सुबह आपको मसले हल हो गए। इस तरह नहीं होता, आपको वक्त लगते हैं चीजें सीखने के अंदर। तो कभी भी बंदे को घबराना नहीं चाहिए कि थोड़ी सी देर को देख के, यार मैंने तो उस्ताद जी 10 मिनट देखा, 15 मिनट देखा, आधा घंटा देखा था, मुझे तो समझ ही नहीं आई। तो 10-15 मिनट आधे घंटे से जो है ना ये काम नहीं होते हैं, वक्त लगता है। शुरू शुरू में ज्यादा वक्त लगेगा, फिर आहिस्ता क्या हो जाएगा। तो अभी हम इसको इतना रखते हैं, ठीक है ना, इसको इतना रखते हैं। तो रा इन को आपने जाके आज क्या करना है, आपने तलाश करना है रा इन असल में क्या था, रा इन, ठीक है ना। तो रा ईयुन से, बस आप ये याद रखो, रा ईयुन से जो है ना, रा ईयुन से क्या बनेगा, ये रा इन बनना है। नहीं ये कंप्लीट नहीं करते, रा ईयुन से करो। पहले इसको गौर करो आप लोग भी सारे, इसको देखे बगैर देखो, रा ईयुन से कैसे वो करेंगे, कानून लगा के, और वो जो है ना, ठीक है जी। चलें जी बस।